الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضنا والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والزاهدين والحمد لله رب العالمين. اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے لب و لہجے میں آقائے کونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیاح لامکاں انیس بے کساں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد النبی الامی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چونکہ ہم کو تو پتہ نہیں کہ آپ کے یہاں ماحول کیسا ہے اس قرب و جوار میں، لیکن درود پاک ایک ایسی فضیلت ہے کہ بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا درود پاک کی اتنی کثرت کے ساتھ فضیلت بیان کی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اور اس ذکر میں حضور پر درود پاک نہ پڑھا جائے. آج عموماً ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بخیل وہ ہے جو مسجد میں چندہ نہیں دیتا ہے، بخیل وہ ہے جو امام کے پیچھے رہتا ہے، پیسہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، نیکیاں نہیں کرتا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جاتا ہو. تو اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مہینہ گزشتہ مہینہ جو گزرا ہے سرکار کا مہینہ تھا، اور یہ جو مہینہ ہم اور آپ کے اندر سایہ فگن ہے حضور کا آل کا مہینہ، یعنی حضور پاک کا مہینہ گزر کر جو ہی یہ تاریخ چلتی ہے 11ویں شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے ان کے آل کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے پوری دنیا میں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حیوانات، انسان، جن، ملک سب جانتے ہیں. اور بالخصوص ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جہاں نبی کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اولیاء کرام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ائمہ، فقہا، صلحاء، اور بالخصوص اپنے اسٹیج میں مسلک اعلیٰ حضرت کا فیضان لٹاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دو چار اشعار چونکہ آپ مجھ سے بھی سماعت کر لیں. فرماتے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں.
सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत गौस का दामन ख्वाजा का दामन नारे तकबीर नारे रिसालत वाह क्या बात है सरकार आ रहे हैं माशाअल्लाह ये तो माहौल मैंने पहली बड़ा मर्तबा देखा है कि मुकर्री को भी नजराना मिलता है माशाअल्लाह अल्लाह ताला चचा की उम्र में बरकती आता फरमाए आमीन दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं बोले फरिश्ते दाएं हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं क्या बात मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं और फरमाते हैं आगे कहते हैं जो झंडा हम लोग लगाते हैं रबीउल अव्वल में तो चाहे मस्जिद में लगाते हैं अपने घरों में लगाते हैं और अपने रोडों को मकानों को सजाते हैं और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं कि बिदअत है कुछ लोग कहते हैं कि इस चीज को करना ही नहीं चाहिए फजूल खर्ची है आका की मिलाद पर अल्लाह ने जन्नत को सजाया है आका की मिलाद पर अल्लाह ने जन्नत को सजाया और फरिश्तों को हुक्म दिया ए फरिश्तों अपने जेब तन कर लो मैं अपने हबीब को जमीन पर भेज रहा हूं जब रब जन्नत को सजाए अर्शो कुर्सी को सजाए तो आज हम सबको भी जो गलियां सजाते हैं अपने घरों को सजाते हैं किसी और की सुन्नत को जिंदा नहीं करते परवरदिगार आलम की सुन्नत को जिंदा फरमाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं करना चाहिए लेकिन सुन्नत अगर जिब्राइल का हो तो किसी की बाप की ताकत नहीं कि इस चीज को हटा सके फरमाते हैं सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं और गारे आशिक ने गारे शोर में आशिक से कहा आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा कि मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं सुभान अल्लाह मिलकर वक्त नहीं है कि अशार पढ़ने का मेन तकरीर का जो प्रोग्राम होता है तो ना तो एनी टाइम हर वक्त आप सुनते रहते हैं लेकिन जो आवाम को चाहिए जो हमारे इस्लामी भाई हैं बहनें हैं जिससे वो रास्ते की तरफ आए या राह रास्त की तरफ उनका कदम आए तो वो चीजें तकरीर कीजिए नात तो है मैं मानता हूं कि नात सुन्नत है हजरत हसन बिन साबित की और दाद देना नबी की सुन्नत है लेकिन मुकर्रिर की सबसे सख्त जरूरत होती है क्योंकि वो इंसान के दिलों में अल्लाह उसके रसूल की बातों को डालता है और अगर वो बंदा उस मुकर्रिर या उस आलिम दीन की बात को सुन करके नमाज पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक वो नमाज पढ़ता रहेगा उस आलिम दीन को उसका सवाब मिलता रहेगा सवाब मिलता रहेगा मुकर्रिर का मतलब आलिम का मतलब ये होता है कि लोगों को राह रास्त की तरफ बुलाया जाए अपने फायदे के लिए नहीं रिस्क देने वाला मालिक है परवरदिगार है रिस्क के पीछे मत भागो दौलत के पीछे मत भागो अगर वाकई नबी से मोहब्बत है नबी की सुन्नत पर चलो नबी के कौल पर चलो और जिस दिन नबी के कौल पर चलने लगे नबी की सुन्नत पर चलने लगे तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मरने के बाद हमारा कब्र भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा तो जरूरत इस बात की है कि अपने नबी की सुन्नत को अपनाने का कितने लोग हैं यार हम नमाज पढ़ रहे हैं कितने ऐसे शख्स हैं जो हम नमाज पढ़ रहे हैं आज तो अंबानी जी ने एकदम डाटा फ्री कर दिया इससे पहले जो था 100 रुपए का रिचार्ज होता था जियो का सिम
لیکن آج 719 روپیہ 3 مہینہ کا کیجئے جی. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی بچوں کی بھویش خراب کر رہی ہے. آج وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں قرآن ہونی چاہیے تھا، آج وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں لوگ دیکھے تو یہ کہتے کہ دیکھو یہ غلام رسول جا رہا ہے، لیکن آج نبی کی امت کے نوجوانوں پر بڑے بڑے موبائل نظر آ رہے ہیں اور پوری رات پر چیٹنگ میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے اپنے فرینڈشپ میں مس کال یا میسج کر دیا تو کونے میں جا کر کے حضرت میسج کو دیکھتے ہیں کہ کس نے میسج کیا ہے رات کے سناٹے میں. اب موبائل کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو چکا ہے کہ پوری رات آن لائن، پوری رات گفتگو. لیکن اللہ نے ایک میسج بھیجا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ نے ایک میسج دیا ہے. وہ میسج یہ ہے کہ جبرائیل مانیٹر بن کر کے آیا. وہ میسج لانے والے جبرائیل ہے اور جن کو وہ میسج دیا گیا وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. وہ میسج قرآن کی شکل میں ہے، وہ میسج قرآن کی اوراق کی شکل میں. تو میرے نبی فرماتے ہیں اے نوجوانوں، اگر تم رات کے سناٹے پہ قرآن اٹھا لو، قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن کو پڑھ لو تو تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنورتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ. سبحان موبائل اللہ. دینے والی کچھ چیز نہیں ہے، آپ کی زندگی کو برباد کرنے والی چیز ہے. آپ اسی موبائل کے ذریعے میں ہزاروں چیز دیکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو توفیق ہوا کہ رب نے قرآن نازل فرمایا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قرآن رب نے نزول فرمایا، آپ اس کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ رسول پاک کی حدیث پاک ہے، آپ اس کی فرمان پر کیوں نہیں چلتے؟ ہمارا قوم مسلم اسی وہ تباہ و برباد ہے. آج کہتے ہیں کہ فلاں صاحب خراب ہے، فلاں صاحب خراب ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں جائزہ لیا جائے، ہمارے معاشرے کا حال بہت خراب ہے. اللہ اللہ، آج ہم اور آپ شکل تو دیکھیں، شکل سے بھی ہم مسلمان نہیں نظر آتے، لباس سے بھی نظر نہیں آتے، اور گھر میں تو اتنی برائیاں ہیں. اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اتنی برائیاں ہیں کہ نام برائے نام مسلمان ہے، نام برائے ماں نام مسلمان ہے، کام کچھ نہیں ہے. میں ایک چیز بتانا چاہوں گا نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، دوسرا سنے یا نہ سنے میں آپ سے مخاطب ہوں. کیا اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ گناہوں کی طرف رہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو اس لیے رزق دے رہا ہے کہ آپ گناہوں کی طرف مائل ہو جائے؟ کیا اللہ نے آپ کو انسان اس لیے بنایا ہے کہ نمازوں کو ترک کر دے؟ کیا اللہ نے انسان اس لیے آپ کو پیدا کیا کہ آپ نمازوں سے غفلت ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے. عبادت کرنا ان کا کام ہے، رزق دینا رب کا کام ہے. رزق کے پیچھے مت بھاگو، رزق دینے والا مالک ہے. 18,000 مخلوق کو اللہ جب رزق دیتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. کیا اللہ ہمیں رزق عطا نہیں فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا. توکلوا الی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. اب ایک میں چیز میں بتا دوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. نوجوانوں آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے میں کسی نے دستک دیا، سائل بن کر کے دستک دیا اور کہا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں ایک سائل ہوں، مانگنے والا ہوں، بھکاری ہوں. ایسا کرو اے حسین، تیرا نانا محمد الرسول اللہ ہے، تو حسین ہے، حسین ابن علی ہے. اے حسین، آپ کے گھر میں اگر کچھ بنا ہو تو مجھے کھلا دے. آپ کے دروازے پر بھی سائل آتا ہے، میرے دروازے پر بھی سائل آتا ہے، لیکن ہم دیتے نہیں. کچھ لوگ دیتے ہیں، کسی کے پاس نہیں رہتا. لیکن یہ حسین کا در ہے. کہتے ہیں کہ آپ ابھی ٹھہر جائیے اور میں اپنی ماں فاطمہ سے پوچھتی ہوں، اے فاطمہ گھر میں کیا ہے، اور جو کچھ میری ماں نے بنایا ہے
اس کو میں لے کر کے آؤں گا اور آپ کو کھلاؤں گا. کہیے سبحان اللہ. حسین اندر جاتے ہیں کہ دیکھتے کیا ہے کہ ماں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہی ہے. آج کے ہمارے مائیں ہیں اللہ الصمد، ان کو تو 70 کو پہلے بھوجپوری گانا یاد ہے ہماری ماں بہنوں کو. ہاں اب بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا بڑھنے لگتا ہے تو ایسی فحش گانا بجا بجا کر سنا کر بچے کو سلاتی ہیں. لیکن وارے فاطمہ جب حسین پیدا ہوتے ہیں، حسن پیدا ہوتے ہیں، تو حسین کا کردار یہ تھا، فاطمہ کا کردار یہ تھا. فاطمہ کہتی تھی بیٹا سو جا، بیٹا حسین سو جا، صلی علی کہتے کہتے، بیٹا سو جا صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ہماری ماؤں میں اور ان میں بہت فرق ہے، فاطمہ میں بہت فرق ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک سائل آتا ہے اور کھانے کا فرمائش کرتا ہے، کچھ کھلا دو، 3 دن سے بھوکا ہے. حسین جاتے اندر، ماں نماز سے فارغ ہوتی ہے، کہتے ہیں امی جان میرے دروازے پر ایک سائل آیا ہے اور وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے. امی جان کچھ کھانے کے لیے ہے تو پیش کر دے، میں سائل کو کھانا کھلاؤں گا. طرف جائیے گا یہ واقعہ سن کر کے. کہتے بیٹا حسین یہ تو بات ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں سہمت ہوں، لیکن بیٹا جانتے ہو آج میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی ہے. تم کو پتا ہے 3 دن تک تمہاری ماں بھوکی ہے، 3 دن تک تمہاری ماں بھوکی ہے، کچھ نہیں ہے. جا بیٹا سائل سے کہہ دے کہ دوسرا دن آئے گا تب کھانا ہونا کھلاؤں گا. حسین جواب دیتے ہیں ماں اس سے پہلے سائل بن کر میرے نانا کی بارگاہ میں آتے تھے، سائل بن کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے تھے اور میرے آقا جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے تھے. لیکن آج سائل میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں آیا ہے، آج سائل میرے نبی کی آستانے پہ نہیں آیا ہے، آج تو فقیر حسین کے دروازے پر آیا ہے، آج حسین کے دروازے پر آیا ہے. اے ماں کچھ انتظام کر دے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ کھانا کھلاؤں گا. ماں کا دل، ماں کا ممتا، ماں کا پیار مچل جاتا ہے، رونے لگتی ہے فاطمہ. اے بیٹا حسین کچھ نہیں ہے. بیٹا نے کہا امی جان انتظام فرما دے. کہا کہ اگر نہیں مانتے ہو تو انتظام یہ ہے کہ ہمارے ابا جان نے میرے عقد میں، میرے نکاح کے وقت میں حضور نے ایک چادر عطا فرمایا تھا. کہیے سبحان اللہ. آج ہم لوگ شادی میں کولر، فریج وغیرہ بہت ساری چیزیں دیتے ہیں، لیکن فاطمہ کہتی ہیں کہ نکاح جب حضرت علی نے مجھ سے نکاح کیا تو اس وقت میرے نبی نے ایک چادر عطا فرمائی تھی، یعنی میرے والد محترم نے ایک چادر عطا فرمائی تھی. اے حسین یہ چادر کو لے لو اور جاؤ دکان سے بیچ کر اناج لے کر کے آؤ. اللہ حسن. غربت کا یہ عالم تھا، غربت کا یہ عالم. اے حسین اگر تم نہیں مانتے ہو تو میری چادر کو لے کر کے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دینا، بازار میں بیچ دینا اور اس کی قیمت لے کر کچھ اناج لے لینا، کچھ اناج لے کر آنا. اور جب لے کر کے آؤ گے میں اس کو پیسوں گا، پیس کر کے آٹا بناؤں گا، آٹا بنا کر کے روٹی بناؤں گا، تب یہ سائل کو دیا جائے گا، سائل کو دیا جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر پاک کو لیتے ہیں اور چادر پاک کو لے کر کے ایک دکان، بنیا کی دکان میں جاتا ہے. اور بنیا کی دکان میں جانے کے بعد کہتے ہیں اے دکاندار یہ چادر کے بدلے مجھے اناج کچھ دے دیجیے، یہ چادر کے بدلے میں اناج دے دیجئے. تو اس وقت بھی اسلام کا مذاق اڑانے والا کفار مشرکین تھا، اس وقت بھی اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ حسین کو کہنے لگے حسین آج
کون ایسی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ماں کا چادر بیچنے کے لیے آئے ہو؟ اللہ الصمد. کہا حسین آج کیا آفت پڑ گئی ہے کہ آج ماں کا چادر بیچنے کے لیے آئے ہو؟ حسین جواب دیتے ہیں اے نالائق اپنی زبان کو بند کرو. میں اپنے ذات کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں، بلکہ ایک فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے چادر بیچنے کے لیے آیا. اللہ سمجھ. آج ہے ایسا غلام؟ نہیں نظر آئے گا، لیکن وہ حسین ہے. کہتے ہیں میں اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ماں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک میرے دروازے پر فقیر آیا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے، چادر کو بیچنے کے لیے آیا ہے. اللہ سمجھ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے گفتگو فرما رہے ہیں تو بنیے نے دیکھا کہ آج تک میں نے بہت سارے انسان کو دیکھا ہے، لیکن ان کے جیسا کمال والا نہیں دیکھا ہے، ان کے جیسا حسین والا نہیں دیکھا ہے، ان کے جیسا خوبصورت نہیں دیکھا ہے، لب و لہجہ میں ایسے ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. اچھا پتا تو چلے کہ حسین کے دروازے پر کون فقیر آیا. اللہ سمجھ. حسین کے دروازے پر کون فقیر آیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ دکان ہی کے پاس رکے، میں آپ کے دروازے پر جاتا ہوں. کون فقیر آیا ہے کہ آپ اس کے لیے ماں کی چادر بیچنے کے لیے آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دکان میں ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد وہ جا کر کے بنیا دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد واپس ہوتا ہے. واپس ہوتا ہے تو کہتا ہے حسین جس کو تم کھانا کھلانے کے لیے چادر بیچنے کے لیے آئے ہو اس کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ حسین نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں، میں سب جانتا ہوں. سبحان اللہ. میں نبی کا نواسا ہوں، سب جانتا ہوں. کہا تم نہیں جانتے؟ ہم نے کہا جانتا ہوں، میں نبی کے خاندان سے ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے دروازے پر کون آیا ہے. وہ برنیا کہتا ہے نہیں تو نے پہچانا نہیں. جانتے ہو آج سے 6 مہینہ پہلے وہی شخص جو آپ کے دروازے پر آیا تھا، آپ کو ایک تماچا مارا تھا جس کی نشان آج بھی ہے. حسین پہچان میں آیا. حسین کہتے ہیں وہ بھی میں پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. اے مسلمانوں، آپ کو اگر کوئی گالی دے دے تو آپ کا باپ آپ کے سامنے ہو تو جب تک گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جاتا آپ کو برداشت نہیں ہوگا. ماں کے سامنے کوئی گالی دے دے، ماں جب اس کا بدلہ نہیں لیتا چین نہیں آتا. لیکن وہ شخص آیا ہے جو حسین کو ایک تماچا مارا تھا. وہ شخص آیا ہے دروازے پر جنہوں نے حسین پر انگلی اٹھایا تھا. وہ شخص آیا ہے دروازے پر جنہوں نے حسین کو ایک تماچا رسید کیا تھا. بنیا کہتا ہے حسین معلوم ہے یہی 6 مہینہ پہلے آپ کو مارا تھا. حسین کہتا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں. کہتا پھر ایسے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، ایسے کو آپ ایسے کے لیے آپ چادر بیچنے کے لیے آتے ہیں؟ حسین جواب دیتے ہیں اے بنیا کے دکان والوں، میرا نبی رحمت للعالمین ہے. کہیے سبحان اللہ. میرا نبی رحمت للعالمین ہے. میرے آقا سب پر اپنی رحمت کی نگاہ فرماتے ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو. میرے آقا سب پر رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں. میں نبی کا نواسا ہوں. وہ مار کر اپنا ذات گنائے ہیں، ہم اسے عطا کر کے اپنا خاندان گنائے ہیں. یہ کردار تھا. مسلمانوں آپ کا کردار کیا ہو گیا؟ آج قوم مسلم کی بیٹیوں کی عزت و آبرو پر نیلام ہو رہی ہے. آج قوم مسلم کی گھروں کو جلایا جا رہا ہے. آج قوم مسلم کی بیٹیوں کی نقاب پر بات کی جاتی ہے. پارلیمنٹ میں قانون بنایا جاتا ہے. موقع آپ نے دیا ہے، بولنے کا موقع آپ نے دیا ہے. واقعی آج ہماری بیٹیاں پردہ کر لیتی، واقعی ہماری بیٹیاں آج پردے میں رہتی تو کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوتی. لیکن ہماری بابیں بازاروں پر ننگے کی طرح جائیں گے، شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو پردے کے ساتھ نہیں بلکہ عریانی اور بد تہذیب کے ساتھ جائیں گے. تو دوسرے کو تو موقع ملے گا ہی نا، دوسرے کو تو وہ موقع ملیں گے ہی نا. اور جو اسلام کے مخالف ہیں وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کب موقع ملے ہم اسلام پر وار کریں.
کب موقع ملے ہم اسلام پر وار کریں. تو اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوتا چلا جائے گا. مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے اے دوست مگر ہم سر ظلم کی چوکھٹ پہ کبھی خم نہ کریں گے. مذہب اسلام کو مٹانے والا مٹ گیا اور مذہب اسلام آج بھی چمک رہا ہے, صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ کسر باقی نہ رکھی بس میں امکان جگمگانے میں, کسر باقی نہ رکھی بس میں امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں, عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. مجھے کسی شے کی تمنا نہیں اس زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں, مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانے میں. ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی, اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر زمانے میں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو تقریر اب شروع ہوئی ہے, یہ تو ابھی تحمیدی باتیں تھی جو میں آپ نے بتایا. ابھی تو میں جس قرآن کی آیت کو میں نے لیا ہے اس پر گفتگو ہوئی نہیں ہے. اور ہمارے ایک علامہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں, ان کی بھی تقریر ہونی ہے اور انشاءاللہ 10-15 منٹ یعنی امام صاحب کے آنے سے جب وہ آ جائیں گے نماز پڑھ کر کے انشاءاللہ میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. اور اس کے بعد جو حضرات مہمان ہمارے آئے ہوئے ہیں باہر سے تو میں بھی آیا ہوں کیونکہ میں پہلی بار آیا ہوں, ہاں تو ہم نزدیک کے ہیں اور آنے والے مہمان آپ کے دور ہیں. تو پروردگار ہم سبوں کو زیادہ سننے سے فائدہ نہیں ہے. اگر دل پر 2-4 باتیں بھی آپ پر لگ جائے, 4 باتیں بھی اثر ہو جائے تو بہت ہے عمل کرنے. عالم بننا کمال نہیں ہے. لوگ کہتا ہے عالم صاحب ہے, فلاں صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, یہ صاحب ہے, وہ صاحب ہے. تو عالم وہی ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے یا عمل پر پیرا ہوتا ہے. عالم کی بنیاد عمل پر ہوتا ہے اور جو عمل نہیں ہے, عمل اس کے پاس نہیں ہے تو پھر الانبیاء ورثۃ الانبیاء کا, العلماء ورثۃ الانبیاء کا وہ حقدار نہیں ہے. یعنی نبی فرماتے ہیں عالم دین وہی ہے جو عمل کرتا ہے اور عمل پر ہمیشہ قائم اور دائم رہتا ہے اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہتا ہے. پیارے دوستو, ہم لوگ چونکہ ایک چیز میں بتا دوں, مدرسہ فیض الغربہ آپ کے علاقے کا ایک قدیم مدرسہ ہے, ادارہ ہے فیض الغربہ. نام سنے ہوں گے آپ نے فیض الغربہ. اور یہ فیض الغربہ جانیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. حضور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ مبارک سے بنیاد ڈالی ہوئی مدرسہ ہے. کہیے سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت جو خانقاہوں کی حفاظت فرمائے, وہ اعلیٰ حضرت جو درگاہوں کی چادر کی آبرو رکھے, وہ اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھائے تو ارشاد فرمائے شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. تبھی تو عاشق نے کہا تھا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو وہی اعلیٰ حضرت کا مدرسہ فیض الغربہ ہے جو آپ کے قرب و جوار کے ایک قرآن سرائیاں ہیں اور وہیں کے ایک مولانا ہے بہت بہترین خطیب الہند, جن کو بلبل بنگال کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. سرائیاں کے رہنے والے اور بازو میں 1 کلومیٹر کچھینیاں ہیں, اسی کچھینیاں کے رہنے والے بلبل بنگال مولانا حضرت علامہ مولانا حنیف صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ, ان کا مادر ہے. اور یہ ان کا فیضان جو پوری ہندوستان میں گردش کیے اور اپنے علم کی صلاحیت سے پورے ہندوستان کو فیضیاب کیے, یہ مدرسہ فیض الغربہ کا کرم ہے. وہیں سے حضرت فارغ ہوئے,
وہیں سے حضرت پڑھے، آج جو بھی اس مدرسہ سے تعلق رکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور فضیلت کا ہو، قاری کا دستار ہو، حافظ کا دستار بندی ہو، انشاءاللہ وہ زمانے میں چمکتا ہے، کیونکہ وہ اور کی نسبت نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت، خود اعلیٰ حضرت نے اپنے بنیاد سے اس مدرسے کو رکھا تھا۔ مفتی عبدالحفیظ صاحب ہم لوگ کے استاد، مولانا حسام الدین امجدی، مولانا عبدالرقیب صاحب ہم لوگ کے استاد ہیں۔ ہم لوگ 2011 میں فارغ ہوئے تھے، اس کے بعد میں اشرفیہ چلا گیا دور حدیث کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ وہیں سے سفر طے ہوا، اور انشاءاللہ وہیں سے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرتے ہیں۔ ہم لوگ کی زندگی یہی ہے، میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کی پیغام کو اشاعت کیا جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کی فرمان کو آگے لے کر کے چلا جائے، مسلک اعلیٰ حضرت کی مشن کو آگے بڑھایا جائے، مسلک اعلیٰ حضرت نے جو ہم سبوں کو عقیدہ دیا اس عقیدے کو لے کر کے چلا جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر غامزن عطا فرمائے، مولا ہم سبوں کو بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں جاتے جاتے ایک پیغام میں دے دوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مر رجل علی المقبرہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کہ خاتون کا ایک لوتا بیٹا تھا، ایک خاتون کا ایک لوتا بیٹا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جن کا ایک ہی بیٹا ہو، جب وہ انتقال ہو جائے تو ماں کو تو تکلیف ہو گئی ہی، انتقال ہو گیا، لیکن ماں جیسے تیسے انتظام کیا، انتظام کرنے کے بعد بیٹے کو قبرستان کے حوالے فرما دیا۔ حوالے جب فرما دیا تو چند ماہ بعد ماں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھتی ہے تو ان کی ہوش اڑ جاتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ میرے بیٹے کے قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ، اے نوجوانوں قبر سے نہیں ڈر لگتا، اے نوجوانوں آپ کی عمل کس طرح ہونی چاہیے، آپ کی عمل کہاں ہے؟ قبر سے خوف کرو، جب قبر ادھر دبائے گی، ادھر سے ادھر دبائے گی تو ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائے گی، وہاں تو خوف کرو۔ دیکھتی کیا ہے کہ میرے بیٹے کے قبر پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب الہی مسلط ہے، عذاب الہی پر گرفتار ہے، عذاب الہی مستغرق ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ الصمد، ماں دل میں سوچتی کہ میرا بیٹا کا گناہ کیا ہے، میرا بیٹا کون سی گناہ کرتا تھا، میرا بیٹا کون سی گناہوں میں ملوث رہتا تھا، میرا بیٹا کا گناہ کیا تھا، کتنا بڑا گناہ تھا کہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، عذاب الہی میں مستغرق ہے، عذاب الہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ماں گھبرا جاتی ہے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد ماں دوبارہ خواب میں بیٹے کو دیکھتی ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ منظر الگ ہے، منظر الگ ہے، اس کا برعکس نظر آتا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ میرے بیٹے کی قبر پر عذاب نہیں، اللہ نے رحمت کا نزول فرما دیا، اللہ نے اپنے رحمت کا نزول فرما دیا، بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو بیٹے سے محبت سے پوچھتی ہے، بیٹا وجہ کیا ہے؟ کچھ دن پہلے عذاب ہو رہا تھا اور آج دیکھتی کیا ہوں کہ اللہ کی رحمت آپ پر ڈھانپی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بیٹا جو جواب دیتا ہے اس کو ملاحظہ فرمائے۔ بیٹا کہتا ہے، ماں نبی کی فرمان سے مر رجل علی المقبرہ، اے ماں ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک شخص قبرستان کے راستے سے گزر رہا تھا اور اس شخص نے
फसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पर दुरूद पाक पढ़ा था। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। वो शख्स कब्रिस्तान से गुजर रहा था, फसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पर दुरूद पाक पढ़ा और उसका सवाब तमाम मरहूमीन के हवाले कर दिया, तमाम मरहूमीन के हवाले कर दिया। अल्लाह ने उस शख्स की दुरूद पाक को कबूल फरमा लिया और उस दुरूद पाक की बरकत से अजाब को उठा लिया गया और उस दुरूद पाक की बरकत से रहमतों का नुज़ूल फरमा दिया। इसलिए आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए कि अगर माँ बाप कब्रिस्तान में हैं, वहाँ जुमरात के दिन जाइए, फातिहा खानी कीजिए, दुरूद पाक पढ़ करके ईसाली सवाब कीजिए। हमारा अकीदा है कि हम जमीन पर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका सवाब हमारा माँ बाप को अता होता हुआ चला जाएगा। तो बेटे का सही हक ये है कि माँ बाप जब तक जिंदा है तब तक उनकी खिदमत किया जाए। अगर माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए ईसाली सवाब कीजिए, उनके लिए कार्य खैर कीजिए, उनके लिए ईसाली सवाब करते रहिए। ये माँ आपका फर्ज बनता है, बेटे का फर्ज बनता है। वरना फरमाया जाता है कि अगर माँ नाराज किसी से है, बाप नाराज है, बंदा कितना नमाज पढ़ ले, हज कर ले, चला जाए हज करने के लिए, पैसा है बेटे के पास और हज करने के लिए चला जाए, और माँ यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है, माँ दर दर की ठोकरें खा रही है बेटा हज करने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज बाद में करोगे, पहले अपने माँ बाप को राजी करो। नमाज वाकई फर्ज है, नमाज भी पढ़ो, लेकिन नमाज कबूल होने की शर्त यह है कि पहले माँ बाप को राजी करो। जब राजी रब हो, माँ बाप राजी हो जाएगा तो रब राजी हो जाएगा, तब वो आपके सजदे में लुत्फ आएगा। मैंने एक जगह तकरीर करता, शहरी काराकल, शहरी मोथा, जनपुरा, इधर एक इलाका है नासरीगंज, हरियरगंज, उसे तो मैं ऐसे ही तकरीर कर रहा था इस साली सवाब के मौके पर। तो किसी ने कहा कि हजरत जानते हैं जिनके लिए आप इस साली सवाब आए हैं, कर रहे हैं तकरीर, आज उनकी माँ भीख मांग करके खा रही है। अल्लाह, जिनका बेटा 50 आदमी को बुला करके खाना खिला रहा है, आज उनकी माँ मांग करके खा रही है। बहुत तकलीफ हुई। ऐसे बेटे को दुनिया में रहने का फायदा क्या? एक ही आदमी को खाना खिलाओ, लेकिन इज्जत के साथ पहले माँ बाप को देखो। माँ बाप आपका राजी नहीं तो कोई चीज आपका राजी नहीं है, कोई चीज आपका कबूल नहीं है। इसलिए माँ बाप को राजी करो। ये महफिल शादी खाना है। जब बेटा या बेटी सिन्ने बुलूगियत तक पहुंच जाए तो माँ बाप पर फर्ज बनता है कि बेटे का या अपने साहबजादियों का अक़्द करे, निकाह करे। निकाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत मुबारका है, निकाह करे। और जब सिन्ने बुलूगियत तक पहुंच जाए, बच्चा होनहार हो जाए, बच्ची सिन्ने बुलूगियत तक पार कर जाए, तो अच्छा रिश्ता देख करके अक़्द कर दिया जाए। इसमें फायदा क्या है निकाह करने में? कि वो नौजवान जो राहे रास्त पर भटक रहे हैं, जिन पर निकाह फर्ज है, कमा रहा है, सही सब कुछ चल रहा है, और फिर भी वो निकाह नहीं कर रहा है, तो वो नौजवान के कदम फिसलते हुए नजर आते हैं। कभी कभी देखेंगे आज सिनेमा के अड्डों में नौजवान हैं, पार्कों में नौजवान हैं, दूसरे की बहू बेटियों पर निगाहें नौजवान कर रहे हैं, जिना की तरफ माइल नौजवान हो रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि इस जिना से रुकने के लिए, बेटे को रोकने के लिए, अगर बेटा जवान हो जाए तो बुराई से बचने के लिए अपने बेटी और बेटू का रिश्ता कर दिया कर, ताकि इस चीज से बाज आ जाए, इस चीज से उनका कदम रुक जाए। वरना अगर माँ बाप नहीं करा रहे हैं अब
نکاح نہیں کرا رہے ہیں تو جتنا کرنے والا گناہ کر رہا ہے اتنا اس کو اس کے ماں باپ کو بھی اتنا گناہ ملے گا جتنا کرنے والا اس کا لڑکا کرتا ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ جب بیٹا جوان ہو جائے، بچیاں ہماری جوان ہو جائے تو اچھا رشتہ دیکھ کر کے شادی کر دیا جائے، تاکہ وہ بچہ جو زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ بچ جائے۔ اس لیے آقا نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ تو نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو۔ اب ایک چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہم لوگ جو اپنے بیٹیوں کو، بہن کو جہیز دیتے ہیں، جہیز جیسی لعنت ہمارے قوم مسلم میں رواج جو چلا ہے، اللہ الصمد، ٹولی بھر بھر کر کے، گاڑیاں بھر بھر کر کے جو دیتے ہیں، بیرو ہے، پلنگ ہے، ٹی وی ہے، بہت ساری چیزیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کو سستا کرو، نکاح کو سستا کرو، اور اتنا سستا کرو کہ غریب کی بیٹیوں کی بھی نکاح ہو جائے۔ آج غریبوں کی بیٹی کو کوئی نہیں پوچھتا یار۔ آج آپ کے محلے میں مسجد ہے تو ایک خاتون نقاب پوش آتی ہے اور کہتی ہے میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ امداد کیجئے۔ آپ کو غیرت آنی چاہیے کہ ایک غریب بچی جو سسکیاں اپنے بستر پہ لیتی ہے اور وہی ماں اپنی بیٹی کی عقد کے لیے، اپنی بیٹی کی نکاح کے لیے چندہ کرتی ہے۔ اللہ سمجھ، آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک امیر زادہ، ایک بڑے رئیس گھرانے کا لڑکا کسی امیر گھر کے لڑکی، غریب گھر کے لڑکی کو شادی کیا؟ اللہ عثمان نہیں دیکھے ہوں گے۔ ان کو تو فریج چاہیے، کولر چاہیے، آرام چاہیے، 5 لاکھ روپیہ چاہیے، لیکن سکون نہیں ملے گا ان کو، سکون نہیں ملے گا۔ سکون تو وہی دے سکتی ہے جو ایک غریب کی بچی آئے گی، ایک جھوپڑی سے اٹھ کر آپ کی خدمت کرے گی، فاطمہ کی سنت پر چلے گی، آپ کو بھی راستے پر لے کر کے چلے گی اور خود بھی راستے پر چلے گی۔ آپ تو ایسے لوگ عورتوں کو اٹھا کر کے لے کر کے آتے ہیں جو اگر 20,000 آپ کماتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ 22,000 میرا ہسبینڈ کا خرچہ ہو، ان کا نخرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم ایسے خاندان میں رشتہ کریں، ایسی جگہ پر رشتہ کریں جہاں دیندار ہو، دین ہو۔ پہلے دیکھ لیں کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کی اسلام میں رجحان کیسا ہے۔ آپ تو جاتے ہیں کہ اچھی بلڈنگ ہے کہ نہیں یار، اپنے لڑکے کا رشتہ لے کر کے جاتے ہیں تو لڑکی والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کتنا ہے، اس کی زمین کتنی ہے، اس کی پراپرٹی کتنی ہے، اس کا دکان کتنا ہے، اس کا مکان کتنا ہے۔ لڑکا یہ دیکھتا ہے، لڑکے کا ماں باپ یہ دیکھتا ہے تاکہ میرے بیٹے کا فیوچر اچھا ہو، یہی نا، اچھا ہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب مت دیکھو کہ دولت ہے کہ نہیں ہے، مکان ہے کہ نہیں ہے، گاڑی ہے کہ نہیں ہے، بلڈنگ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو اس گھر میں جا کر کے کہ اس گھر میں دینداری ہے کہ نہیں ہے، یہ جا کر کے دیکھو کہ اس گھر میں اسلام کی بو آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ دیکھو اس گھر میں کہ جس بچی کا نکاح ہونے والا ہے، عقد ہونے والا ہے، وہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی۔ تو نچنیا عورت کو لے کر کے آؤ گے تو پورے خاندان کو نچائے گی، اور یہی چند دن کے بعد کیا ہوتا ہے، دوڑے دوڑے مولانا کے پاس۔ ہاں، آج مولانا بھی کم نہیں ہے، ایک تعویذ لینے کے لیے جائیے تو 500 روپیہ۔ چونکہ میں مسلک اعلی حضرت کا غلام ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے آپ بلائیں یا نہ بلائیں، لیکن جو سچی بات ہے میں بول کر کے جاتا ہوں۔ آج مسلک اعلی حضرت کے نام پر دال روٹیاں سیک رہے ہیں، قرآنوں کی اوراق کو بیچ کر آج تعویذات کے ذریعے اپنا دھندا بڑھا چکے ہیں۔ مزارات کے مجابر جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جن کو قرآن کا طریقہ نہیں آتا، جن کو حدیث پتہ نہیں
دیا ہے کس طرح سے فاتحہ پڑھنی چاہیے، کس طرح سے مزار پر فاتحہ پڑھنی چاہیے. ان کے سر پہ نہ ٹوپی ہے نہ داڑھی ہے، 5 انگوٹھی پہنتے ہیں. بتائیے یہ جاہل ہے، جاہل ہے. آپ ان سے آپ دین مت سیکھیے گا. دین تو وہ سکھاتے ہیں جو نائب رسول ہوتے ہیں. دین تو وہ سچے عالم ہوتے ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. تو آپ شادی کر لیے، بیٹے کا شادی رشتہ کروا دیے، لیکن 2 ماہ 3 ماہ گزرا سب کو نچا رہی ہے. ساس کو نچا رہی ہے الگ، سسر کو نچا رہی ہے، دیور کو نچا رہی ہے، آپ پورا گھر ماحول. چونکہ آپ ایک ایسی عورت کو لے کر کے آئے ہیں جو ان کو اسلام سے کوئی پالا ہی نہیں ہے. اب دورے کہا جاتے ہیں مولانا کے پاس، مولانا صاحب ایک تعویذ دے دی نا، ہماری پتوا جو آئی ہے نا ہم سب کو نچا رہے ہیں. ابے نچانے والی کو لائی وہ تو نچائے گا نہیں. رسول کی حدیث پاک ہے کہ نکال کا پیغام جب لے کر کے جاؤ تو بلڈنگ، دولت، شہرت مت دیکھنا، تعلیم دیکھنا، اسلام دیکھنا، شریعت دیکھنا اور نسب حسب دیکھنا. ان کو لے کر کے آؤ گے تو گھر بھی آباد ہوگا، تمہاری زندگی بھی آباد ہوگی، وہ لڑکے کی زندگی بھی آباد ہوگی. ایسے کو لے کر کے آؤ یار. بھلے وہ 1 لاکھ کے بجائے 10,000 روپیہ دے دے یار. کیا اللہ پاک آپ کا ہاتھ پہ سلامت نہیں دیا؟ آپ اپنے بیوی کو کما کر کے نہیں کھلا سکتے ہو؟ کھلا سکتے ہو، رزق دینے والا مالک ہے. اور جب کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مہمان کے ذریعے میں زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، زیادہ رزق دیتا ہے. تو انشاءاللہ گفتگو بہت بڑی ہو جائے گی کیونکہ حضرت بھی آئے ہوئے ہیں نا. تو پتہ چلا کہ حضرت اکیلے ہی بول رہے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے آئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز کبھی آپ بلائیں گے تو مکمل تقریر ہوگی اور انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اور میں نے جو قرآن کی آیتیں لیا تھا اس پر تو روشنی ڈالا ہی نہیں، اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. اور انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوئی کیونکہ آپ کے جوار میں آ گیا ہوں. آج میرا آنے کا 10 دن ہو گیا ہے، اس جوار میں آیا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، آنا جانا سلسلہ جاری رہے گا. بس یہ دعا کریں کہ رب قدیر جس نے یہ محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، مولا پروردگار ان کے جائز مقاصد کو اور انہوں نے جو پیغام نکاح کو عام کیا ہے، پروردگار اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. پروردگار آسمانی بلیات زمینی بلیات سے محفوظ و مامون عطا فرمائے. حضور اعلیٰ حضرت کا قصیدہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، مناجات میں سے آتا ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. یہ مناجات ہے، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ پڑھتے رہیے. اور یہ ایک وظیفہ ہے، سروراں شاہ کریمہ دستگیراں اشرفاں. کہیے سبحان اللہ. حضرت مخدوم سمنا آہا، اس درس تو نسبت سب کو ہے اور وہاں سے فیضاب سب کو ملتا ہے، اس لیے وظیفہ یاد کرتے رہیے. سروراں شاہ کریمہ دستگیراں اشرفاں، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بست رازے کلید کرم کشا. پروردگار ہم سب کو ایک اور نیک عطا فرمائے. ہماری گفتگو میں یا آپ کے سننے میں، ہماری تقریر میں اگر کوئی لغزش یا زبان سے پھسل گئی ہو، ہماری تقریر میں ہو سکتا ہے، ہم انسان ہیں، تکبر نہیں. اللہ نے علم دیا ہے، جو بھی دیا ہے تو تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے. اور جس نے تکبر کیا تو پھر چلا گیا وہ. اس لیے اللہ نے جو علم دیا ہے، یا حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، تکبر نہیں، سیدھا سادہ رہو. اللہ کو سیدھا سادہ بہت پسند ہے، صوفی پسند ہے. تو جو کچھ بھی ہمارے تقریر میں جملے میں اگر ادھر ادھر کی غلطیاں ہو گئی ہو، مولا پروردگار اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں معاف عطا فرما. یہاں سے وہاں تک بلند آواز سے ہم لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں اور کلمہ شریف کا ورد فرما لیں. لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو گواہ بناتا ہوں، ہمارے اسٹیج پر جو علماء ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ اللہ پاک مسلک اعلی حضرت کو قائم اور دائم رکھے، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، مدرسہ فیض الغربہ زندہ باد، مدرسہ فیض الغربہ کے بانی زندہ باد، اور وہاں سے جتنے بھی علماء پڑھے ہیں مولا ان علماء کی عمر میں، علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔